اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي شکوہ ترمذی شریف اور نسائی شریف میں ہے کہ یہ سوال کرنے والے قریش تھے، مکۃ المکرمہ میں رہنے والے، اور بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ مدینہ منورہ کے یہودی تھے۔ بہرحال جس نے بھی یہ سوال کیا مقصد امتحان تھا، کوئی استفہام نہیں تھا۔ یہ جو ترمذی شریف اور نسائی میں مکۃ المکرمہ کے قریش، مشرکین قریش، اور مسلم اور بخاری شریف میں مدینہ منورہ کے یہودی، تو یہ دونوں صحیح ہیں، یعنی دونوں نے سوال کیا۔ بعض اوقات یہودی مشرکین کو آگے لگا دیتے تھے، اس لیے تطبیق یہ ہے کہ دونوں ہی نے سوال کیا۔ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے متعلق۔ کیا سوال؟ تفسیر کبیر میں ہے کہ روح مجرد ہے، کوئی علیحدہ چیز ہے، یا مادی ہے، کوئی جسم رکھتی ہے، بسیط ہے، مرکب ہے، جوہر ہے، عرض ہے، یہ سوال کرتے تھے کہ مجرد ہے یا مادی چیز ہے، بسیط ہے یا مرکب ہے، جوہر ہے یا عرض ہے، یہ وہ سوال کرتے تھے۔ سوال کرتے تھے آپ سے، سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے متعلق۔ ارشاد فرما دو پیغمبر کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے رب کا حکم ہے۔ بدن میں آتا ہے تو بدن زندہ، بدن سے نکل جاتا ہے تو مردہ۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور نہیں دیے گئے ہو تم علم سے، فہم سے، مگر تھوڑا سا۔ تو حقیقت روح کو تمہاری عقلیں سمجھ ہی نہیں سکتی ہیں، اس لیے تمہارے لیے یہ جواب کافی ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ حکم نہیں، حکم سے ہے۔ کیسے؟ بدن میں آتی ہے اللہ کے حکم سے تو زندہ، نکلتی ہے تو مردہ۔ لَإِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور قسم ہے اگر ہم لے جائیں، اگر ہم چاہیں، البتہ ضرور بھی ضرور لے جائیں ہم اس چیز کو جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یعنی قرآن، یہ لے سکتے ہیں ہم۔ پھر آپ نہ پائیں اپنے لیے اس کے ساتھ ہمارے اوپر کوئی وکیل، کارساز کہ اعادہ کر لے، کوئی نہیں ہم سے آپ کو دلوا سکتا۔ ہاں مگر رحمت تیرے رب کی طرف سے کہ ہم اپنی رحمت سے واپس کر دیں۔ کسی بدبخت کو، دہریے کو، کسی غامدی اینڈ کمپنی کو، مرزا اینڈ کمپنی کو موقع نہ ملے، ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اللہ کا فضل آپ پہ بہت بڑا ہے۔
نہ اس نے قرآن لینا، نہ آپ میں یہ چیزیں ہیں، ہم سمجھا رہے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہمارا فضل آپ پہ بہت بڑا ہے۔ پھر اگر وہ یہ کہیں کہ روح کے متعلق بتا دو، ہم ایمان لے آئیں گے، یہ آپ کا معجزہ مان لیں گے، تو انہیں کہہ دو کہ قرآن جیسا معجزہ تم نے نہیں مانا تو آگے روح سے تم ہدایت حاصل کر لو گے اور معجزہ مان لو گے۔ یہ ربط ذہن میں رکھنا۔ ارشاد فرما دو پیغمبر علیہ السلام، اگر جمع ہو جائیں سارے انسان، سارے جن، کس پہ؟ کہ لائیں مثل اس قرآن کے، نہیں لا سکتے مثل قرآن کی، قرآن کی مثال کوئی نہیں لے آ سکتا، اگرچہ بعض ان کا بعض کے لیے مددگار معاون کیوں نہ ہو۔ تو جب قرآن مجید میں یہ خاموش ہو گئے ہیں، مثال نہیں لا سکے، تو حقیقت روح اگر بیان نہ کی جائے، اس معجزے کو کیسے مانیں گے؟ یہاں وہ بات دہرا دینا کہ پورے قرآن کا چیلنج اس آیت میں ہے، فاتو بعشر سور 10 آیات کا چیلنج ہے، فاتو بسورۃ ایک سورت کا چیلنج ہے، فلیاتو بحدیث کوئی ایک بات تو قرآن کے لے آؤ، یہ چوتھا چیلنج ہے، اور نہیں لے آ سکتے ہو تو الف لام میم ان کا معنی کر کے دکھاؤ، تم بڑے عربی دان ہو تو بتاؤ ذرا۔ مولانا عبدالعزیز صاحب لال مسجد والے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، یہ اچھی چیزیں اچھی ہیں، غلط غلط ہیں۔ تو میں نیا فارغ ہوا تھا، یہ دورہ حدیث شریف کرتا تھا، مجھے جگہ یاد نہیں، پنڈی اسلام آباد میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں میرا اور ان کا بیان تھا، وہ بھی بالکل 20-21 سال کے ہوں گے، یہ 23-24 کے۔ تو انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی اور میں نے کوئی اور آیت پڑھی تھی، ہمارا اکٹھا بیان ہوا تھا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے پھیر پھیر کے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، سمجھ لو سمجھ لو سمجھ لو، نہیں سمجھ رہے، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، بس اکثر لوگ انکار کرتے ہیں مگر کفر کا، یعنی ناشکریاں، نافرمانیاں، انکار، جہد، بجائے اس کے کہ قرآن کو سمجھے، ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ جب قرآن پہ یقین ہوگا اور قرآن کہے گا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تو خاموش ہو جائیں گے۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، شکوہ، اور کہتے ہیں ہرگز ہم تصدیق نہیں کریں گے تیری یہاں تک کہ بہا ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ، ٹھیک ہے، ینبوعا ایک، یا ہو تیرے لیے باغ کھجوروں سے اور انگوروں سے، 2، پھر چلائی جائے نہریں اس کے درمیان چلائی جانی، یہ دکھا ہمیں، یا گرا آسمان کو ہم پہ ٹکڑے ٹکڑے، جیسے تو گمان کرتا ہے کہ میں بڑا قادر ہوں۔ کتنی ہو گئی؟ 3، یا لا تو اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے، 4، 5واں مطالبہ یہ ہے یا ہو تیرے لیے گھر سونے سے، 5، اور 6ٹھی چیز یا چڑھ جا تو آسمان میں۔ آپ اسراء پہ گئے، معراج پہ گئے، اس کے ساتھ ایمان نہیں لائے تو اب کہے چڑھ جا آسمان میں، چڑھے نہیں میرے آقا، اور ہرگز ہم تصدیق نہیں کریں گے، 6 چیزوں کا مطالبہ تھا، لے رقیے کا، تیرے چڑھ جانے کی تصدیق نہیں کریں گے، چڑھ بھی جائے نا، یہاں تک کہ اتار ہم پہ ایک کتاب، ہم اس کو پڑھیں۔ قرآن کو نہیں مان رہے ہو تو نئی کتاب۔ قل سبحان ربی، جواب شکوہ، پاک ہے میرا رب شریکوں سے، میں اس کا کوئی شریک نہیں کہ یہ چیزیں لے آؤں۔
یہ وہی لانے والا ہے، یہ سمجھانا مقصد ہے۔ اچھا، حال کنت الا بشر الرسولا، نہیں ہوں میں، حال کنت ما کنت، نہیں ہوں میں مگر بشر ہوں، رسول، بشر پہلے ہوں، رسول بعد میں ہوں، یہ ذہن میں رکھنا۔ جی، فرمایا یہ چیزیں لانا قادر مطلق کی قدرت ہے۔ جب انہوں نے سنا کہ بشر رسول، اب اور طرف آ گئے، کہنے لگے بشریت اور رسالت یہ کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ حالانکہ بشر اور جن ایک شخصیت نہیں ہو سکتی، بشر اور جن یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ نور کی ضد ظلمت ہے، بشر کی ضد جو ہے وہ جن ہے، تو بشر اور نور اکٹھے کہ حقیقی بشر ہے، صفاتی طور پہ نور ہے۔ آج بھی کئی لوگوں کا رٹا ہے بشر ہو کہ عرشاں جا کوئی نہیں سکتا، پھر آپ گئے کہ نہیں گئے؟ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، شکوہ نہیں منع کیا لوگوں کو یہ کہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آئی، مگر یہ کہ کہنے لگے کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ ارشاد فرما دو پیغمبر، اگر ہوتے زمین میں فرشتے، جواب شکوہ، چلتے ہوتے درا والے کے مطمئن ہو کے، یہ نہیں رہتے تو اب بھی ہیں، سامنے ہوتے، وہ رہتے ہوتے یہاں، مکلف ہوتے، البتہ ہم اتارتے ان پہ آسمان سے فرشتہ رسول بنا کے، جی فرشتہ رسول بنا کے بھیجتے ہم۔ شاد فرما دو پیغمبر، کافی اللہ تعالی گواہ میرے اور تمہارے درمیان، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے مقام میں آیا کہ ان لوگوں کے لیے ایمان نہ لانے کے لیے معنی یہ ہے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ آ گیا، انہوں نے ایسے کیا ہم بھی کریں گے، وہ ہلاک ہوئے پھر یہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اور ادھر یہ آ گیا ہے کہ ان کے لیے معنی یہ تھا کہ ابعث اللہ بشر الرسول، تو جواب ہے یہ معنی تو انہوں نے ایک سطحی اور عارضی بنایا تھا، اصل معنی یہ تھا کہ پہلے لوگوں کا طریقہ آیا، انہوں نے اپنایا، وہ ہلاک ہو گئے۔ پہلا ان کا جو اعتراض اور حقیقی معنی تھا وہ چیز تھی۔ اب یہ ہے تو تطبیق ہو گئی نا، یہ عارضی اور سطحی طور پہ اعتراض تھا، اصل ان کا اعتراض وہ تھا۔ یہ اعتراض خوب ذہن میں رکھنا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، تخویف اخروی، اور جس کی اللہ تعالی رہنمائی کر دے پس وہ راہ راست پہ چلنے والا ہے، شرطیہ لزومیہ، اور جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے پس ہرگز نہیں پائے گا تو ان کے لیے دوست اللہ کے سوا۔ تو معلوم ہوا جس کا اللہ دوست ہوتا ہے اللہ ہدایت دیتے ہیں، اور اللہ دوست ہوتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور ونحشرہم یوم القیامۃ علی وجوہہم عمیا وبکما وصما ربنا تقبل منا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ دین ہے، اس میں امانت، دیانت اور صحیح بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ انسان گنہگار ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے کہا کہ روح کے بارے میں سوال مجرد ہے، مادی ہے، بسیط ہے، مرکب ہے، جوہر ہے، عرض ہے، میں نے حوالہ تفسیر کبیر کا دیا تھا، یہ تفسیر ماجدی ہے، کبیر میں یہ بات نہیں ہے۔ جنہوں نے کبیر لکھا ہے یہ حوالہ کس کا ہے دینا ہے؟ تفسیر ماجدی۔ چلو جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم جمع کریں گے ان کو قیامت کے دن
ان کے چہروں کے بل، دراں حالے کے اندھے ہوں گے اور گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے، ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا۔ جب کبھی وہ آگ دھیمی پڑے گی، حبت ضعفت، دھیمی پڑے گی، ہم زیادہ کریں گے اسے جلانے میں، یہ بدلہ ہوگا ان کا بسبب اس کے کہ بے شک انہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا، اور کہنے لگے کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں ورفاتا اور چورا چور، مٹی ریت ریزہ ریزہ، رفاتن ریزہ ریزہ، کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جائیں گے نئی پیدائش میں؟ کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی نہیں جانا کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو؟ مفعول بن رہا ہو تو وہ انا آتا ہے، فاعل ہو تو وہ انا آتا ہے، اسی طرح ہے نا، تو انا مفعول بن رہا ہے نا، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ قادر ہے کہ اس پہ کہ پیدا کرے ان کے مثل، اور بنا دیا اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر دوبارہ اٹھنے کا، موت کا تو کافر بھی منکر نہیں ہے، موت کے بعد اٹھنے کا منکر ہے، مسلمان موت کا بھی قائل ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی جو قیامت کے دن ملے گی اس کا بھی قائل ہے، جس اجل میں کوئی شک نہیں۔ پھر انکار کیا ظالموں نے، مگر ناشکری کا ان کا کام ہی ناشکری ہے۔ قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّی، ارشاد فرما دو پیغمبر، چھٹی عقلی دلیل جی، چھٹی عقلی دلیل بر توحید، ارشاد فرما دو پیغمبر اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، رسالت، نبوت وغیرہ، اس وقت البتہ تم روک لیتے، کسی کو رسالت اور نبوت نہ دیتے، واسطے ڈر خرچ کرنے کے کہ یہ خرچ ہو جائے گی، یہ خزانے تمہارے پاس نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس ہے۔ دل ٹھر جاتا ہے جب یہ بات آتی ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جو بات یاد آ جائے آپ کی اصلاح کے لیے میں سنا دیتا ہوں۔ میں نے دورہ حدیث کیا فاضل دیوبند مولانا نور محمد نور اللہ مرکزوں کے پاس، میں وفاق کا امتحان نہیں دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت اکثر مدارس وفاق میں نہیں تھے، اہمیت نہیں تھی، اور میرے کئی ساتھیوں نے وفاق کا امتحان دیا، وہ پاس ہو گئے۔ اب ان کے پاس سند تھی، وہ سکول ٹیچر لگ گئے، جو میرے اس دنیا کی زندگی میں سب سے گہرے دوست ہیں، وہ بھی سکول چلے گئے، ٹیچر لگ گئے، حالانکہ بڑے لائق فائق تھے۔ وہاں پھر ہاذا اور ہوا اور ذالک کا پڑھانا ہوتا ہے، وہاں کتابیں تو ہوتی نہیں۔ میں ظاہری طور پہ تھوڑا پریشان ہوا کہ میرے پاس بھی سند ہوتی تو میں لگ جاتا، اتنی تنخواہ ہے، انسان ہے نا، لیکن فوراً مجھے خیال ہے اللہ کی کوئی حکمت ہے، تو میں ادھر آ گیا، تدریس کی، اللہ نے ساری وہ نعمتیں عطا کر دی جو کہ زیادہ تنخواہ والوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ جب ان کی اس وقت تنخواہ 8-9 ہزار ہوتی تھی تو میری تنخواہ 900 تھی، تو میں شاید وہ ساتھی سن بھی رہے ہوں گے، اگر وہ اپنے مال و دولت پہ نظر رکھیں اور میں رکھوں تو شاید دنیا کا مال و متاع میرے پاس زیادہ ہوگا، ان کے پاس کم ہوگا۔ اولاد پڑ گئی، سکون ملا، عزت ملی، انہیں بھی عزت ملی۔ تو جو خزانے ہیں نا یہ رب کے پاس ہے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کیسے آئے گا، کس طرح آئے گا، اس نے جب بھیجنا ہے بھیج دے گا۔ میرے بچے دور ہوں، میں نے مہینے کا خرچہ بھیجنا ہو، تو بچوں کو یہ نہیں سوچنا ہوگا کیسے آئے گا، کون لے کے آئے گا، بس پہنچا دے گا، ابو کی ذمہ داری ہے، چاہے شعیب کو کہے، چاہے احمد کو کہے، چاہے شہزادے کو، یہ ہر چیز پہنچا دینا۔ ہم کیا چیز ہے، ہمارے پاس کیا ہے، یہ رب کی ذمہ داریاں ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دل ٹھر جاتا ہے، یہ سارے اختیارات اس کے پاس ہیں۔ جی ارشاد فرما دو پیغمبر، ایک مولوی صاحب تھے،
تقریر کر رہے تھے، تو میری طرح کوئی خطیب نہیں تھے اعلیٰ، عالم نہیں تھے اعلیٰ، تو تقریر کر رہے تھے بڑے انداز سے، طرز سے کہ حضرت مریم جھاڑو دے رہی تھی، نہیں، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی جھاڑو دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی اجڑے وساویں لا الہ الا اللہ، تو ٹھیک ہے جی، ہنس دے رواویں لا الہ الا اللہ، سب کچھ دے کے لے لویں لا الہ الا اللہ، کچھ نہ ہوئے سب کچھ دے دے میں لا الہ الا اللہ، اجڑے وساویں لا الہ الا، طرز میں آخر میں کہتے ہیں کہ حضرت آسیہ کہہ رہی ہے اجڑے وساویں لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ تو تھوڑا ہوش وچ تقریر کیا کرو نا، اس وقت تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول نہیں تھی، موسیٰ کلیم اللہ سے۔ تو بہرحال سارے خزانے اللہ کے پاس ہے، سبحان اللہ سبحان۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ كَتُورًا، اور ہے انسان بخیل، روکنے والا، تنگ دل۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور البتہ تحقیق یہ 5ویں آیت معجزہ ہے جی، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی واضح۔ جی یہ 9 نشانیاں پہلے گزر چکی ہیں، دہرا دے نظر۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، پس پوچھ میرے لاڈلے پیغمبر بنی اسرائیل سے، ان کی کتابوں میں ہے، ان کے وڈیروں میں، ان کے چھوٹے ہیں، پوچھیں۔ جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، پس کہا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، بے شک میں البتہ گمان کرتا ہوں تجھے اے موسیٰ تو مسحورا، جادو کیا گیا ہے۔ مرکزی والے نے بہت وڈی دلیل ہے، اللہ ہدایت نہ نوازے، ہدایت عطا فرمائے۔ لا ظنک یا موسیٰ مسحورا، البتہ میں گمان کرتا ہوں تجھے اے موسیٰ جادو کیا ہوا، تو لہذا پیغمبر پہ جادو نہیں ہوتا۔ یہ کون سی دلیل ہے؟ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، فرما البتہ تحقیق تجھے علم ہے یہ آیات معجزات نہیں اتاری مگر آسمان و زمین کے رب نے، بصائر دلائل کے یہ دلائل ہیں، بینات ہیں، اور بے شک میں البتہ تجھے گمان کرتا ہوں فرعون مسبورا، اے مصروفا من الخیر، قربان جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اس نے کیا کہا؟ لانتی نے مسحورا، حضرت نے فرمایا مسبورا، مسبورا، کیسا جوڑ ہے۔ اور دوسرا میں نے مسبورا کا ہلاک ہونے والا۔ پھر ارادہ کیا فرعون نے کہ انہیں ان یستفزہم من الارض، کہ میں نا اکھیڑ دے، شاباش، اکھیڑ دے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو مصر کی زمین سے۔ پھر ہم نے غرق کیا اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سارے کے سارے، اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کے لیے کہا ٹھہرو تم زمین میں، جب وہ پچھلا وعدہ آئے گا نا، جو 2 وعدے ہم نے کہے ہیں، جئنا بکم لفیفا، تفسیر کبیر میں ہے کہ ہم تم سب کو لپیٹ کے لائیں گے، جیسے بھی ہو، کافر مسلمان فاسق فاجر، یہ مطلب ہے۔ صرف والے بیٹھے ہو، بڑی اچھی صرف پڑھ رہے ہو، لفیفا، اس صرف کی قدر کیا کرو، جس طرح پڑھ رہے ہو۔ اس دور میں یہ صرف اس طرح کم پڑھائی جاتی ہے، ہمارے مدرسے میں ہر سال اہتمام صرف کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ جن اساتذہ نے پہلے پڑھائی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جو اب پڑھا رہے ہیں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ لفیف کہتے ہو نا، لفیف مفروق، لفیف مقرون، اس کا معنی لپیٹنا ہوتا ہے، 2 حرف اکٹھے آ جائے، حرف علت، لفیف مفروق اور مقرون وغیرہ۔ اس دور میں، ہمارے دور میں ہدایہ صرف اول اور آخر نہیں ہوتی تھی، اولین اور اخیرین۔ اب تو علم صرف ہے نا، اولین اخیرین، ہم تو قانون چاہ ہم نے پڑھا اور صرفیں پڑھی۔ تو ایک مولوی صاحب تھے، کتابوں سے واقف نہیں تھے، تقریر بڑی اچھی کرتے تھے، فوت ہو گئے۔ تو میرے استاذوں کے پاس آئے تو ایک طالب علم کھڑا تھا، اسے کہتے ہیں
اور ایک ہی پڑھنا، اس کے صرف اولین پڑھنا اخیرین، وہ کچھ اس کے حضرت ہدایہ اولین اخیرین ہونا، صرف تک کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا میں یار تیرا امتحان لے میں تیرا امتحان، صرف اولین اخیرین کوئی نہیں ہونی، یہ ہدایہ اولین اخیرین۔ جئنا بکم لفیفا، لائیں گے ہم تمہارے پاس اس کو لپیٹ کے، وبالحق انزلنا وبالحق نزل، اور حق کے ساتھ ہم نے اتارا اس قرآن کو، اور حق کے ساتھ ہی وہ قرآن نازل ہوا۔ سبحان اللہ، ہم نے اتارا، جبرائیل امین نے کوئی تبدیلی نہیں کی راستے میں، جس طرح سنا ہاکذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لے آئے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر خوشخبریاں دینے والا مومنین کے لیے اور ڈرانے والا کافروں کے لیے۔ وبالحق انزلنا وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، 7 دفعہ پڑھا کرو، اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ ہر کسی کو اجازت ہے جس قسم کا درد ہو، بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان اور اعتماد کے ساتھ پہلے سورۃ فاتحہ، پھر یہ آیت 7 دفعہ دم کیا کرو۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، جو پڑھ رہے ہو، کافی ہے شاید یہاں پہنچے ہو یا نہیں، جو پڑھ چکے ہو، میری بڑی مشہور تقریر ہے اس مقام پہ، میرے استاد جی پنڈی گیب والے مدظ العالی، انہوں نے مجھے پڑھائی تھی، اور میں نے زندگی میں بہت پڑھائی۔ ما عُزْمِرَ عَامِلُ عَلَى شَرِيطِ التفسیر، کہ مفعول بھی کا عامل کبھی حذف ہوتا ہے، شرط یہ ہوتا ہے کہ بعد میں مفسر ہوتا ہے۔ تو فرقنا قرآناً تھا، اس سے مطلب ہے یعنی قانونی طور پہ سمجھا رہا ہوں، تو قرآناً مفعول بھی ہے، فرقنا یہ تفسیر کر رہا ہے اس فعل کی جو معذوف ہے، اور ہو ضمیر جو ہے یہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، اور کافی کی عبارت یہ ہے لو سلط علیہ، لو سلط علیہ او مناسبہ لنصبہ، اگر اس کو مسلط کرو مثلا فرقنا یا اس کے کوئی مناسب، تو وہ قرآن کو نصب دے دے گا۔ یہ مجھے تقریر یاد تھی تو میں نے آپ کو سنا دی۔ اور قرآن ہم نے اس کو جی جدا جدا کر کے اتارا، سمجھ لی بات، تاکہ اکٹھا نہیں، 23 سال کی مدت میں پڑھو سمجھو، تاکہ آپ پڑھیں وہ لوگوں پہ علی مکشن، ٹھہر ٹھہر کے، وَنَزَّلَ اللَّهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اتارا اس کو اتارنا علی حسب الحوادث، حوادث کے موافق، تنزیلا تنزیلا نزلنا، یہ دونوں جو ہے نا جناس الاشتقاق ہے۔ آگے طباق اور تضاد ہے، آمنو او لا تؤمنو، ارشاد فرما دو پیغمبر ایمان لے آؤ تم قرآن کے ساتھ یا نہ لاؤ، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ توحید پر تیسری نقلی دلیل، بے شک وہ لوگ جو علم دیے گئے اس سے پہلے جب پڑھی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے ان پہ یعنی قرآن، گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل درال سجدہ کرتے ہوئے، اور کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب۔ یہ بات آپ کو اشاعت التوحید والسنہ میں ملے گی، اور اشاعت التوحید والسنہ میں بھی ان کو ملے گی جو خالص ہے۔ عثمان صغیر، اسکن و اسکت فانظر الینا لا تنظر الی عبید اللہ هو یذلک وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب۔ مولانا احمد لاڈ صاحب دیکھو، سبحان ربنا، قرآن کی یہ سورت بنی اسرائیل کس سے شروع ہوئی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور مکمل بھی ہو رہی ہے سبحان ربنا سبحان ربنا، پاک ہے رب ہمارا، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ البتہ طے شدہ ہے۔ آج میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اسجد، اللہ تجھے اسجد بنائے اور عالم بنائے۔ ایک وقت آئے گا دین کی خدمت کر کر کے جی چاہے گا علیحدہ کہیں بیٹھ جاؤں اور اللہ کا ذکر کرتا رہوں، دین پڑھاتا رہوں۔ اس مخلوق خدا سے ایک دن جدا ہونا ہے، اب بھی جدا ہو جاؤں، جب یہ کیفیت بنے گی پھر اللہ کا ذکر زیادہ شروع کر دینا۔ فسبح باسم ربک العظیم، جی ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل، روتے ہیں
اور یہ رونا انہیں، یہ قرآن انہیں زیادہ کرتا ہے خشوع میں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ گر جانا انہیں خشوع میں زیادہ کرتا ہے، اور زیادہ روتے ہیں اور زیادہ. سمجھی بات؟ یزید ہوا ضمیر کا مرجع رونا ہے، گر گڑانا ہے. ارشاد فرما دو پیغمبر، خلاصہ صورت آیا شعیب صاحب، ادعو اللہ، پکارو تم اللہ کو، یعنی اللہ کے نام سے، یا پکارو تم رحمان. ابو جہل نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ یہ فرماتے ہیں یا اللہ یا رحمان، تو ہمیں معبودوں سے روکتا ہے، خود دو کو پکارتا ہے، تو پھر ابو جہل کس کا تھا کہ اگر یہ نہ کہتا؟ جہالت ہے نا. ارشاد فرما دو پیغمبر، جن کی پڑھے گا استغفر اللہ، نہیں استغفر اللہ ہے، کیوں جنے الحمدللہ ہے. ارشاد فرما دو پیغمبر، پکارو تم اللہ کو یا پکارو تم رحمان کو، ایما تدعو، ایما تدعو، اور جس کو بھی تم پکارو، یعنی جس نام سے پکارو، توحید ہی توحید ہے، بس اس کے لیے ہے تمام اچھے نام. جی، اور نہ بلند کر اپنی قرات کو نماز میں، یہ مشرک سنتے ہیں مذاق کرتے، نہ آہستہ، وابتغ بین ذالک السبیلا، تلاش کر اس کے درمیان راستہ، اور کہہ دو تمام تعریفیں اللہ کے لیے. جس آدمی کو رات کو ڈر لگتا ہو، جنات تنگ کرتے ہو، سونے سے پہلے 14 دفعہ یہ پڑھ لے، کل نہ پڑھے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. لیکن پڑھتا رہے تو جنات تنگ نہیں کرتے. اللہ آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور کہہ دو میرے پیارے پیغمبر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ جس نے نہیں بنائی اولاد، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے بادشاہی میں، اور نہ اس کا کوئی دوست ہے. تو اس کے تو بڑے دوست ہیں. احمد صحیح صاحب خطبہ پڑھتے تھے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، تو وہ اپنی عربی میں لفظ پڑھتے تھے. تو کئی حضرات نے اعتراض کیا تھا، وہ کہتا ہے اللہ کا ولی کوئی نہیں، اللہ کے ولی تو اللہ کے، ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آدمی دوست بناتا ہے کہ میں عاجز ہوں، کل مجھے دوست کام آئے گا. اللہ اس لیے دوست نہیں بناتا کہ مجھے کل کام آئیں گے. اللہ پاک بے پرواہ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. اس کے اولیاء ہیں، اور اولیاء کی کرامتیں بھی ہیں، اور اولیاء اللہ کے نیک بندے ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں. تو نہیں ہے اس کا کوئی دوست من الذل، ذلت یعنی عاجزی سے، کہ وہ کہے میں نے اس لیے دوست بنا کل مجھے کام آئے گا. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور بڑائی بیان کر، اس کی بڑائی بیان کرنی، اللہ کی عظمت بیان کر. حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ تکبر اور عظمت میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں جہنم کا اسے مکی بنا دوں گا. یہ اللہ کی چادریں ہیں، اللہ تکبر فخر سے بچائے. یہاں ایک قاضی شمس الدین علیہ رحمت کی دلچسپ چیز ہے، میں نے اس میں بھی پڑھی، اور استاد عبد الرحمن صاحب ان کے جان نشین ہیں مدظ اللہ علی، انہوں نے بھی مجھے سمجھائی تھی. تو انشاءاللہ ہفتے کے دن یہاں سے پھر چلیں گے. وہ لمبی ہے، تفصیلی ہے ذرا بات. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم سہل امورنا فی الدنیا والآخرہ. اللہم سہل مشکلات الدنیا والآخرہ. خصوصی دعا کرو اللہ تعالیٰ رحمان سب کو بیٹا عطا کرے. رب کائنات ہمارے کئی اور بیٹے، کئی عزیز، کئی بیٹیاں، اللہ پاک انہیں بیٹا عطا فرمائے. ترنول میں ہمارے ایک بڑے مخلص ساتھی ہیں، نیک آدمی ہیں، لالا اقبال، اللہ پاک انہیں بھی ایک اور بیٹا عطا فرمائے. اور بھی جن لوگوں کی اولاد نہیں، رب کائنات انہیں نورینہ اولاد عطا فرما. بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اللہ وہ عطا فرما. اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. آمین یا رب العالمین. ابو ادا